الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ مبارک سورۃ الہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 9 آیاتیں ہیں، 32 الفاظ ہیں اور 96 حروف ہیں۔ اس مبارک سورت کے نزول سے پہلے 31 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور اس سورت کے نزول کا نمبر 32واں ہے۔ اس سے ماقبل میں سورۃ العصر گزری۔ اس مبارک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کامیابی کے لیے 4 اہم اصول بیان فرمائے تھے ان کے سامنے، اور اس مبارک سورت کے اندر اس بڑی بیماری کا تذکرہ ہے کہ جس بیماری کی بنیاد پر انسان قرآنی پروگرام پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بڑی بیماری ہے، اس بڑی بیماری کا نام ہے زر پرستی یا سرمایہ داری، مال کی محبت، جاہ کی محبت، کاروبار سے محبت۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو قرآنی پروگرام کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر پیش آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دعوت دی تھی، اس نے دعوت قبول کرنے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں تھا، لیکن جب اسے زکوٰۃ کا کہا گیا تو اس موقع پر جب اس نے حساب لگایا تو خطیر رقم تھی جو بنتی تھی، اور یہی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ اتنا زیادہ مال میں کیسے دے دوں؟ تو یہ ایک بنیادی بیماری ہے، ایک بڑی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو قرآنی پروگرام میں عمل کرنے پر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس سورت کو سمجھ لیجیے۔ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر دعوت کا کام شروع فرمایا تو مخالفت مختلف طریقوں سے تھی۔ بعض مخالفتیں وہ تھیں کہ کچھ ایسے بھی بدبخت تھے کہ جو منہ پھٹ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سامنے کھڑے ہو کر لعن طعن کیا کرتے تھے، جیسا کہ امیہ ہو گیا، ولید ابن مغیرہ ہو گیا، یا اخنس ابن شریق ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے بدبخت وہ تھے جو منہ پھٹ تھے، اللہ کے نبی کو جہاں پر دیکھتے کھڑا ہوا تو یہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اللہ کے نبی کے منہ پر اللہ کے نبی کی برائی کیا کرتے تھے۔ بعض کافر ایسے تھے اگرچہ وہ بھی مخالف تھے، لیکن وہ سرکار کے منہ پر نہیں کہتے تھے، بلکہ عام طور پر وہ پیٹھ پیچھے سرکار کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو لہب سرکار دعوت دینے کے لیے جاتے، سرکار کی دعوت مکمل ہوتی، سرکار چلے جاتے، یہ پیچھے سے کھڑا ہو جاتا کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ یہی کام ابو جہل بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہیں پر دعوت دیتے تو یہ سرکار کی دعوت اور ان کے چلے جانے کے بعد کہ لوگوں کو کہا کرتا کہ یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب طائف کا سفر کیا تو وہاں پر جو 3 بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی مخالف ہوئے، لیکن ان کی مخالفت کا انداز الگ تھا۔ وہ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے بعد سرکار گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر جب دعوت کا کام یا دعوت کا پیغام ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان میں سے ایک نے کہا اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی ملا نہیں تھا کہ جس کو اللہ نبی بناتا، تو ہی یتیم اللہ کو دیکھا تھا کہ جس کے سر پر اللہ نے تاج نبوت سجا دیا۔ یہ کہہ کر وہ بدبخت مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے بھائی سے بات کی، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے
تو اللہ نے کعبے کا پردہ پھاڑ دیا، مطلب کعبے کی ناقدری کی ہے، یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے سے اللہ کے نبی نے کہا، جب دعوت ان کو دی، اس بدبخت نے آگے سے کہا اگر تو واقعتاً نبی ہے، اگر تو واقعتاً نبی ہے تو اس صورت میں تیری یعنی کہ تیری تکذیب کرنا یا تیری بات کو نہ ماننا یہ خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر میں جھوٹے بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی اٹھ کر چلا گیا، اور اس نے جاتے ہوئے نوجوان لڑکوں سے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کی پٹائی کرو اور ایسا مارو کہ آئندہ کے لیے یہ ہمارے علاقے میں نہ آ سکے۔ یہ بھی مخالفت کی ایک صورت دی۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر عقبہ بن ابی معیط وغیرہ بڑے بڑے بدبخت تھے، یہ مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کی ہمت یہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ براہ راست سرکار کے سامنے آئیں، بلکہ یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے تھے۔ جہاں کہیں پر دوسرے شرارتی شرارت کر دے یہ ان کی ہم نوا بن جاتے، جیسے اونٹ کٹا وہاں پر رائے دی کسی اور نے، اور اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے عقبہ ابن معیط آگے آتا ہے اور آ کر وہ سرکار پر گندگی لا کر وہ ڈال دیتا ہے۔ دوسروں کے کہنوں میں آ کر اپنے رومال کو چادر کو بھینٹ کر اس کی رسی بنا کر سرکار کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ مختلف قسم کی مخالفتیں تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو مالدار وغیرہ بھی تھے، جیسے کہ ولید ابن مغیرہ ہو گیا اور ابو جہل ہو گیا۔ ان لوگوں کو اپنی مالداری پر بھی بڑا ناز تھا۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذہنیت کی تردید کی ہے، وہ جو سرکار کو منہ پر برا بھلا کہتے تھے، وہ جو سرکار کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے تھے، وہ جو سرکار کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ بنے، اور وہ جو سرکار کے مقابلے میں مال و دولت پر زیادہ گھمنڈ کرنے والے تھے، ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس مبارک صورت کے اندر آپ کو دو لفظ نظر آئیں گے، ایک لفظ ہمزہ اور دوسرا لفظ لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ قریب قریب کا معنی رکھتے ہیں۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، یعنی بندہ موجود نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کرنا کہ اگر ان کے سامنے کر دیا جائے اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا یا برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، اس کو ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اور منہ پر سامنے کھڑے کھڑے کسی کو لان تان کرنا، اس کو لمزہ کہا جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کچھ کہا جائے اس کو ہمزہ، اور اگر منہ کے اوپر اگلے کو سنا دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے لمزہ۔ ایک مطلب دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمزہ اس کو کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے، اور لمزہ اس کو کہتے ہیں کہ منہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی برائی بھی کی جائے، اس کو تانے بھی کسے جائیں، اور انگلیوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا جائے کہ یہ جو اشارے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تو بالکل سٹیا گیا ہے، تو بالکل سٹیا گیا ہے، کہ تو بالکل کانا ہے، کہ تو بالکل زبان نکال کر کہ گونگا ہے۔ یہ چیز ہے کہ یعنی کہ سامنے کھڑے ہو کر زبان سے کہہ بھی رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے اس بات کو سمجھا بھی رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ، ان دونوں کے متعلق اللہ نے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا پیغام دیا۔ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لکل، ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، لمزہ اور منہ کے سامنے تانے مارنے والا ہے۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے اور منہ پر تانے کسنے والا ہے۔ ویل کا معنی آگے تباہی، اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اتنی خطرناک وادی ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے دیگر طبقات اس وادی سے پناہ مانگتے ہیں، اتنی خطرناک ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے اس قدر گہری ہے، اگر کسی چیز کو
اس کے دہانے سے نیچے پھینک دیا جائے، باوجود ہے کہ وہ چیز آگ کے شعلے اندر موجود ہیں، وہ جل جائے گی، لیکن وہ چیز اس کی تہ تک پہنچتے ہوئے 70 سال کا عرصہ گزار دے گی۔ اگر کسی انسان کو گرایا جائے گا، انسان بھاری چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں نیچے سے اوپر چڑھنا مشکل ہے، اوپر سے کوئی بھاری چیز نیچے پھینکی جائے وہ بہت جلدی سے پہنچ جاتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نہ کرے اگر اس کے اندر ڈالا جائے گا تو وہاں سے لے کر تہ تک پہنچنے میں 70,000 سال لگ جائیں گے۔ کتنے لگ جائیں گے؟ اور اس وادی کے اندر کون ڈالا جائے گا؟ تانے مارنے والا، غیبت کرنے والا، اگلے کے اوپر آوازیں کسنے والا، اگلے کے اوپر انگلی اٹھانے والا۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں، کچھ مذہبی لوگ بھی ہیں بیچارے، تو یہ ہمارے ایک ٹرین بن چکا ہے کہ وہی بڑا سیاستدان یا اپنے لیڈر کا وفادار تصور کیا جائے گا جو پرائی لیڈر کی مٹی پلید کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، اور یہ کیا ہے؟ تانا مارنا ہے۔ یہ دونوں بندے کہاں جائیں گے؟ ویل نامی جہنم کی وادی کے اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بیچ میں لطیفہ سنا دوں ہنسنے کے لیے، 3-4 بندے سو رہے ہیں نا، بالکل جیسے وہ بالکل اللہ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لکل، ہر اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے اور سامنے کھڑے ہو کر تانا دینے والا۔ وہ کون ہے؟ الذی، وہ ہے، جمع مالہ، جو اپنے مال کو جمع رکھتا ہے، یا وہ جس نے اپنا مال جمع کر رکھا ہے، وہ عدد، اور اسے گنتا رہتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو کمرے میں اکیلا بیٹھ کر اپنا مال گنا کرتا تھا کہ کہیں بہو نے یا بیٹوں نے میرا مال کم تو نہیں کر دیا۔ اس کے وعید کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، ٹپیاں بنا کے رکھتے ہیں، اپنے مال کو گن گن کے رکھا، یعنی اپنے مال کو جمع کیے رکھا اور گن گن کے رکھا۔ یحسب، یہی گمان ہے۔ آج بھی آپ کسی سے پوچھیں جناب آپ نے اتنا پیسہ کیوں رکھا؟ جی بس یہ رکھا ہو برے وقت کے لیے۔ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برے وقت کے لیے۔ ادھر ہماری بیگم حاملہ ہوتی نہیں ہے، ادھر BC ڈال دی جاتی ہے ڈیلیوری کے خرچے کے لیے۔ تو اللہ میاں کے بارے میں جیسا گمان ہوگا تو ویسا ہوگا نا۔ اگر پورے 9 مہینے آپ نے پیسے جمع کیے کہ ڈیلیوری نارمل نہیں ہوگی، آپریٹ ہوگا، آپریٹ ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یحسب، یہ ہر بندہ یہ گمان کرتا ہے۔ یحسب یہاں پر تو اس کی بات ہے، لیکن ویسے گمان ہر بندہ یہی کرتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال اخلدا، اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار اس بندے کا مال اسے کروائے گا۔ اللہ فرماتے کلا، خبردار، کلا، خبردار، لینبذن فی الحطمہ، اسے ڈالا جائے گا۔ کسے؟ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور پھر گنتا ہے اور اس مال کے بارے میں اس قسم کا گمان رکھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ کے لیے کامیابی دلائے گا یا ہمیشہ رکھے گا۔ خبردار، اسے ڈالا جائے گا چور چور کر دینے والی یا روندنے والی یا بالکل پامال کر دینے والی چیز میں۔ خبردار، اسے ڈالا جائے گا، خبردار اسے ڈالا جائے گا روندنے والی، پامال کرنے والی، چورا چورا کر دینے والی، کوئی سا معنی بھی دے لیں، چیز میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ ہے کیا، وہ حطمہ ہے کیا؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے۔ وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے۔ ویسے جو آگ کی اصل ہے نا، یہ سورج سے آتی ہے۔ زمینی اعتبار سے ہم جو مصنوعی آگ جلاتے ہیں اس میں لکڑی کا سہارا لیتے ہیں، لکڑی سے آگ جلتی ہے۔ ایک جہنم کی آگ ہے جسے اللہ نے اپنے حکم سے جلایا، اس کے متعلق سرکار کا فرمان، اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک مسلسل جلایا، وہ سرخ ہو گئی، لال، پھر 1000 سال تک جلایا،
وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا اور وہ کالی ہو گئی. فی الوقت جہنم کی آگ بالکل کالی ہے. لیکن یہ جس آگ کا یہاں پر تذکرہ ہے یہ اس آگ کے علاوہ آگ ہے، اور اس آگ کو جلایا ہے اللہ میاں نے، اور اس آگ کے اندر جو جلانے کے لیے ایندھن استعمال ہوگا وہ انسان کے اپنے گناہ ہوں گے. انسان کے اپنے گناہ ہوں گے کہ جو انسان جس قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، گناہ بڑا ہوگا آگ سخت ہوگی، گناہ چھوٹا ہوگا آگ چھوٹی ہوگی. اس کو ہم مثال سے یوں سمجھ لیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ بخار کے اندر مبتلا ہو، جیسے ہمارے کراچی کا بھی گرمی کا موسم گزرا، گرمی کا موسم ہو، بخار میں مبتلا ہو، تو باہر بھی گرمی ہے اور اندر بھی گرمی ہے بخار کی. اس موقع پر اس بندے کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. اب انسان کے اندر گناہ ہیں، یہی گناہ اس آگ کا ایندھن ہے. یہ جب اللہ میاں کے پاس جائے گا وہ آگ تو اندر ہے نا، وہ آگ تو اندر ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں پر آگ اس کی بدعمالیوں کی بنیاد پر جل جائے گی. اب جب اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ عام آگ کے مقابلے میں الگ ہوگی. دنیاوی اعتبار سے اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگ جائے، کپڑے جلیں گے، پاؤں جلیں گے، ٹانگیں جلیں گی، ہاتھ جلے گا. لیکن اس آگ کی خاصیت یہ ہے وہ آگ ڈائریکٹ انسان کے دل کو اٹیک کرے گی، ڈائریکٹ انسان کے دل کو اٹیک کرے گی. وجہ کیا ہے کہ دل مرکز ہوتا ہے اخلاق کا. اسی دل کے اندر مال کی محبت، اور اسی دل کے اندر دوسروں کی نفرت، اور اسی دل کے اندر غیبت، تان وغیرہ جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے. فرمایا التی، وہ آگ وہ ہے تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، جو دلوں پر کیا ہوتی ہے؟ چڑھ جاتی ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی. ایک تو انسان کا جسم آگ میں ڈالا جائے گا، اوپر سے گرم پانی سر پہ ڈالا جائے گا، اس گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے چمڑی ادھڑ جائے گی. پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو اسے زقوم دیا جائے گا. اس زقوم اتنا خطرناک، اتنا کڑوا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے سمندر کڑوے ہو جائیں، اور اگر ایک لمحے کو اگر آسمان سے اسے نیچے کر دیا جائے اس کی بدبو سے سارے جاندار مر جائیں. اس کو زبردستی کھلایا جائے گا، اسے پیاس لگے گی، پانی کی جگہ پر خون اور پیپ دیا جائے گا، یہ اس سے گھن کھائے گا، پی نہیں پائے گا، قریب کرے گا یہ ہونٹ جھلس کر اس ناک کی نوک تک پہنچ جائے گا، اور یہ ہونٹ جھلس کر نیچے سینے تک آ جائے گا. نہیں پینا چاہے گا، منہ کے اندر اونڈیلا جائے گا، یہاں سے یہ جگہ گل کر سارا کا سارا نیچے چلا جائے گا. ایک آدھ قطرہ جو پیٹ میں جائے گا آنتڑیوں کو جلا کر پخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا. یہ اس آگ کی کیفیت. اس میں جانے والے کون ہوں گے؟ یہ 4 قسم کے گناہ گار، عیب جوئی کرنے والے، غیبت کرنے والے، تانے مارنے والے، اور آنکھوں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے سے اگلوں کو ٹارگٹ کرنے والے. ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد دوسری ازواج کے مقابلے میں نسبتاً کم تھا، چھوٹا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی، یعنی ان کی باری پر، ان کے گھر پر موجود تھی. حضرت صفیہ نے وہاں سے اپنی نوکرانی کو، لونڈی کو بھجوایا کوئی پیغام دے کر. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بات کو سنا اور اس کے بعد اشارہ کیا، وہ صفیہ، مطلب چھوٹے قد کی طرف صرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اگر اس بات کو اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر کڑوا ہو جائے. یہ اتنی زہر آلودہ بات ہے، کسی کی حقارت دل میں نہ ہو. وجہ یہ ہے اگر کوئی موٹا ہے تو وہ خود تو نہیں، اللہ میاں نے بنایا. اگر کوئی کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بونا ہے، کچھ بھی ہے، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کو بونا کہنے کا مطلب اللہ میاں کے کام پر اعتراض، اور اللہ پر اعتراض جائز نہیں ہوتا. آگے سمجھ میں یہ فرماتے التی تطلع، تو یہ آگ وہ ہے جو چڑھ جاتی ہے
دلوں کے اوپر. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ایسی ہے ان پر بند کی ہوئی ہوگی. بند کی ہوئی ہوگی کہ کیا مطلب؟ گویا کہ ان کے ساتھ لازم اور ملزوم کا چکر. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب یعنی کہ ایک کمرے کے اندر ڈال دیا، اس کمرے کے اندر آگ کو بھر دیا، اس بندے کو اندر کر دیا، دروازے کو مقفل کر دیا، تالا لگا دیا، تو وہاں پر آگ ان کے اوپر بند ہوگی. وہ ظاہر ہے بندہ ایک ہوگا، آگ زیادہ ہوگی، اندر وہ اس کا کچومر نکالتی رہے گی. فی عمد ممددہ، یہ بند کی ہوئی کہاں پر ہوگی؟ لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ لمبے لمبے. اب دیکھیں جناب، یہ برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ذرا سوچئے گا. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے علی سے لے کر حجاز تک جو ابھی گواہی دے کہ آج دن میں ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کسی پر تانا نہیں مارا؟ کوئی ایسا ہے؟ کسی کا برا نہ چاہا ہو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچا ہو؟ یہاں پر تو ماشاءاللہ حجاج کرام جو حاجی آتے ہیں نا، حاجی، میں نے پہلے بھی شاید اس دن آپ کو بتلایا تھا کہ چونکہ میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے تک ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر قول و قرار، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، اور وہی بندہ 10 منٹ کے بعد ایسا پینترا بدلتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. خدا کی قسم اگر وہ راز میں کھول دوں نا تو یہاں پر جنازوں کے انبار لگ جائیں گے. جو آپ حضرات کے ریلیٹو، یہاں سے لے کر یہاں تک سب کو کہتا ہوں، آپ حضرات کے متعلقین جو آپ کے متعلق میرے سامنے اظہار کرتے ہیں، باقیوں کے سامنے کیا کرتے ہوں گے تو اللہ جانے. اب برداشت نہیں کر پائیں گے. اور کتنی خواتین کے فون آتے ہیں وہ جو اپنے شوہروں سے نالاں ہیں، اگر وہ بیان کر دیا جائے. ابھی غالباً اس جمعے کو فون آیا، اس بندے نے سلام کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ خدا کے لیے مفتی صاحب مجھ سے میرا نام مت پوچھیے گا، مجھ سے میرا نام مت پوچھیے گا. ٹھیک ہے، میں نے بہت زور لگایا آواز پہچاننے کی، اور خیر میں آواز تک پہنچ بھی گیا. اس نے کہا 2 باتیں آپ اگر مہربانی کر دیں. نمبر 1، ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، اس سے میں نے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، 5,000 روپیہ منتھلی واپس کرنے کی شرط پر. اب پچھلے 3 سے 4 سال ہو گئے، میں 5,000 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن وہ 2 لاکھ ابھی تک اسی جگہ پر موجود ہے. وہ کہ سود پر لے رہے ہیں. اس فون والے نے کہا کہ وہ 2 لاکھ دینے والا اور اس پر 5,000 روپیہ سود لینے والا آپ کے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر بیٹھتا ہے. اب کون بدبخت ہے مجھے کیا پتا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ بھئی 1 روپیہ سود کا، 5,000 کو چھوڑو یار، 5,000 میں تو پوری انسانیت اوپر چڑھ جائے گی. 1 روپے کا سود اگر کسی نے لیا، ایسا ہی ہے جیسا کہ سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا. 5,000 میں تو پورا محلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کون ہے اللہ جانتے. نمبر 1. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ والدین کی نافرمانی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیٹھنے والا بندہ ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی ناجائز کام کا نہیں کہتا، لیکن وہ میری ایک نہیں مانتا ہے، وہ میری ایک نہیں مانتا ہے. یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں جناب؟ یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں جناب؟ اس بنیاد پر ان وعیدوں کو اپنے سامنے رکھا جائے اور اپنا قبلہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے. آج تو ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ناک بیری ہوتی ہے، نام کیا ہے؟ ابو بکر. نام کیا ہے؟ ابو بکر. اتنا بڑا نام نا. اماں بھی چوڑی ہوتی ہے، ابا بھی چوڑا ہوتا ہے. اللہ اسے ابو بکر بنائے گا. یہ تو ابو بکر صدیق ہے. بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہو. ابو بکر کو کبھی سوچا بھی ہے؟ ابو بکر کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ خدا کی قسم بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہ لیا جائے تو بہتر ہوگا. سرکار نے کہا ایک موقع پر، ہاں بھائی کون ہے جس نے آج غلام آزاد کیا؟ صحابہ میں کوئی نہیں بولا. ابو بکر نے کہا میں. اچھا کون ہے جس نے آج کسی جنازے کو کندھا دیا، مطلب جنازے میں شریک ہوا؟ کوئی نہیں بولا. ابو بکر نے کہا میں. اچھا کون ہے جس نے آج صدقہ کیا؟ ابو بکر نے کہا میں. کون ہے جو آج روزے سے؟ میں. کتنے اعمال گنوائے، کوئی بندہ بھی صحابہ میں سے ان کا ہم پلہ ثابت نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے.
ایسا ہے کہ نہیں سر؟ تو ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں نا. رات کو بیٹھ کر واٹس ایپ کو چھوڑیں, دیگر چیزوں کو چھوڑیں, یوں لیٹیے گا, یوں لیٹ کے سوچیے گا آج کس کس کی ماں بہنیں کی ہم نے. سوچیے گا لازمی. کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اپنی مجالس کے اندر, جہاں دو بندے بیٹھ جائیں تیسری کی شامت آ جاتی ہے. کسی زمانے میں زاہد خان ورگی یہ کسی نے سوال پوچھا تھا, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ, تو کہا گیا دو عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں. یہ بڑا جھوٹ تھا نا. اور آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا جھوٹ دو بندے بیٹھے ہوں اور وہ کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہ کرے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آ گئی سمجھ میں؟ آ گئی. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے نا, صحابہ بیٹھے, سامنے سے ایک صحابی گزر گئے. جی آپ لوگوں کو میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہیں تو لگنے تو. کون صاحب نے کوئی تنخواہ دینی ہے؟ کوئی مرا ہوا نوٹ جس میں بابے کی تصویر بھی ٹیڑھی ہوتی ہے, جمعے کو چندے میں ڈال کے جاتے ہو, کون سا کوئی کمال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے سے صحابی گزرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہے وہ بندے کو دیکھ لو. جی وہ جا رہا ہے. ایک صحابی مجمع میں سے اٹھ کر گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ جا کر اعمال ٹٹولوں, آخر کون سا ان کا عمل ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر سرکار نے جنتی ہونے کا پروانہ دیا, پر ان کو بتایا نہیں. دروازے پر جا کر کا مہمان کہا جائیے. پہلا دن گزارا, دوسرا دن, تیسرا دن, ٹٹولا ان کے اعمال کو, کوئی خاص عمل نہیں, وہی نماز پنجہ گانا, وہی عام معمولات. 3 دن کے بعد یہ آنے والے نے کہا حضرت بات یہ سرکار نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا, میں اس عمل کی تلاش میں آیا تھا, آخر آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہا کوئی عمل خاص تو نہیں ہے, البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رات کو سوتے وقت میں اپنے سینے کو تمام جہاں کے انسانوں کے لیے پاک صاف کر کے سوتا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت انس کو کہا تھا, اے انس ہو سکے اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنا, کینے سے پاک کرنا, یہ پیغمبر کی بڑی سنت. تو ہمارا سینہ کینے سے پاک نہیں ہے. ہمارا سینہ دکاندار ہے, اسٹیٹ والا ہے, یا کوئی بھی ہے, وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بارے میں آج کل ڈبلنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ڈبلنگ ہو رہی ہے نا, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب کا سب گند دل میں کینہ پروری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس مبارک صورت کے اندر بتلایا گیا یہ 3 چیزیں خطرناک ہیں. پہلی چیز ہے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا, دوسری چیز ہے منہ پر تانا مارنا, اور تیسری چیز ہے مال کی محبت. یہ مال کی محبت اتنی خطرناک ہے, یہ بنیاد ہے, اسی کی بنیاد پر غیبت بھی ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کو تان و تشنی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.